زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں تعلیم اور ڈگری تو دیتی ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے بنیادی مہارتیں نہیں سکھاتی۔ یہی وجہ ہے کہ امتحانات میں کامیاب ہونے والا زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ زندگی کے امتحان میں کامیابی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو ان 7 مہارتوں میں بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے مقاصد کو سامنے رکھنے کی صلاحیت۔ نمبر 2، اپنی صلاحیت اور شخصیت پر اعتماد یعنی خود اعتمادی۔ نمبر 3، درست فیصلے اور درست انتخاب کی صلاحیت۔ نمبر 4، اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت۔ نمبر 5، دوسرے لوگوں سے روابط بنانے کی صلاحیت۔ نمبر 6، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت۔ نمبر 7، مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت۔ دنیا کے صف اول کے ادارے آج ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ صلاحیتیں استعمال کیے بغیر آپ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی 100% صلاحیتوں کو کام میں نہیں لا سکتا۔ 20ویں صدی کا ذہین ترین انسان اپنی صلاحیتوں کا صرف 15% استعمال کر سکا۔ عام شخص 10% یا اس سے کم اپنی صلاحیتوں کو پوری زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ آئیے آج ایک اہم مہارت سیکھیں۔ یہ مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت سے متعلق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں نیک سے نیک اور بد سے بد شخص کو تنقید اور منفی رائے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دنیا نے ہر لیڈر، سائنسدان، آرٹسٹ، معلم، سیاستدان، عالم، ہیرو، بہادر اور ہر ولی اللہ کو برا بھلا ضرور کہا، لیکن یہ تنقید ان بڑے لوگوں کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ جب ماہرین نے اس بات پر تحقیق کی تو انہیں علم ہوا کہ یہ لوگ دل بھی رکھتے تھے اور ان کا دل ٹوٹ بھی جاتا تھا، لیکن یہ تنقید اور منفی رائے کا سامنا کرنے کی صلاحیت سے واقف تھے۔ نفسیات کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ کچھ صلاحیتیں پیدائشی ہوتی ہیں، یہ خاص لوگوں کو ملتی ہیں۔ کچھ صلاحیتیں پیدا بھی کی جا سکتی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ خوش قسمتی سے تنقید کا سامنا کرنے کی صلاحیت سیکھی جا سکتی ہے۔ اس صلاحیت کو سیکھنے سے پہلے قدیم یونان کی 5000 سال قدیم تہذیب سے ایک کہانی ضرور سن لیجئے۔ دیوتا جب انسان، پرندوں، جانوروں اور سمندری مخلوق کی تخلیق کر رہے تھے تو انہوں نے ایک کام کو ادھورا چھوڑ دیا اور وہ تھا زندگی کا راز۔ دیوتا چاہتے تھے کہ زندگی کے راز کو ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں سے انسان اس کو ایک خاص محنت اور جدوجہد کے بعد ہی حاصل کر سکے۔ دیوتا آپس میں بحث کرنے لگے کہ اس راز کو کہاں چھپایا جائے۔ ایک دیوتا نے کہا اس راز کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھپا دیا جائے، لیکن دوسرے دیوتا نے کہا ہم نے انسان کو ایسی شاندار صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ کر زندگی کے راز کو حاصل کر لے گا۔ پھر ایک دیوتا نے کہا ہم زندگی کے راز کو گہرے سمندر میں چھپا دیتے ہیں، تو دوسرے دیوتا نے کہا ہم نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ گہرے ترین سمندروں میں اتر کر اس راز کو حاصل کر لے گا۔ آخر میں دیوتاؤں نے فیصلہ کیا کہ ہم زندگی کے راز کو ایسی جگہ چھپائیں گے جہاں انسان اس کو دیکھ نہ پائے، بلکہ جب وہ اس راز کو ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد تھک جائے گا تو اس کے بعد امید کی روشنی سے اس کو حاصل کر سکے گا۔ تو انہوں نے اس راز کو انسان کے اندر دفن کر دیا۔ وہ راز یہ تھا کوئی بھی انسان اگر سچے دل کے ساتھ چاہے تو کسی بھی صلاحیت کو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ یونانی کہانی سنانے کا مقصد یہاں یہ تھا کہ آپ بھی سچی لگن اور محنت سے تنقید کو برداشت اور منفی رائے کا سامنا کرنے کی صلاحیت سیکھ سکتے ہیں۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو جو 8 نکاتی نسخہ کیمیا دیا جا رہا ہے اسے نہ صرف پڑھیے بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر فائدہ اٹھائیے۔ نمبر 1،
جس طرح ہر انسان اور زندہ چیز کی زندگی ہے، اسی طرح ہر مثبت اور منفی احساس کی زندگی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی نارمل شخص نہ تو ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ غمزدہ۔ کسی کی منفی رائے اور تنقید کا اثر بھی ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اثر زیادہ دیر کے لیے دل پر نہ پڑے۔ خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی بات یا احساس کو اہمیت دینا آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی تنقید اور تنقید سے پیدا ہونے والے منفی اثر کو آپ اہمیت نہیں دیتے تو یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف آج کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کی تنقید کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ نمبر 2، امتحان کے لیے ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے، جبکہ اس امتحان کی تیاری پر آپ نے زندگی لگائی ہوتی ہے۔ 10 سال کی محنت اور 6-7 پرچوں سے اس 10 سال کی محنت کی سند ملتی ہے اور آپ اسے میٹرک کی سند کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر کھیل کے میدان میں بھی وقت ہوتا ہے۔ یہ کھیل 3 گھنٹوں بعد ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون ہارا اور کون جیتا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کر لیجئے گا کہ یہ زندگی بھی ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کے پاس ہے۔ اتنے کم وقت کے کھیل میں اگر آپ تنقید کے اثرات کی زد میں آ کر ہی شہید ہو گئے تو کوئی بڑا کمال نہیں۔ اس مختصر زندگی میں کسی کی منفی رائے کو اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت نہ دیں، کیونکہ آپ کی زندگی ایسی خوبصورت اور شیریں ہے جس کی مٹھاس کا ذائقہ خراب کرنے کی اجازت کسی اور کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کسی کی منفی رائے کا اثر لینے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ کسی کی منفی رائے کو سننا اور اس کا اثر قبول کرنا یہ آخری انتخاب نہیں۔ نظر انداز کرنا، مثبت پہلو تلاش کرنا، دوسرے کی رائے کا اس کی شخصیت کا عکاس ہونا اور اس کی تنگ نظری کو بھی مد نظر رکھیں۔ آپ بہت سی آپشنز کو چھوڑ کر منفی رائے کا انتخاب نہ کریں، اپنی توجہ مثبت پہلو اور مثبت اقدام کی طرف رکھیں۔ نمبر 4، جس طرح منفی رائے کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہر شخص کی زندگی میں کچھ اچھے اور معتبر لوگوں نے بہتر رائے بھی دی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی رائے کو ذہن نشین رکھیں، انہیں بار بار دہراتے اور یاد کرتے رہیں۔ اس طرح آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کے متعلق اچھے لوگوں نے اچھا کہا ہوا ہے تو آپ کو کسی برے کی رائے کا اثر نہیں لینا۔ نمبر 5، غور کرنے سے پتہ چلا کہ منفی رائے کا اثر وہ لوگ زیادہ لیتے ہیں جو خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں۔ خود ترسی ہر اس شخص میں پائی جاتی ہے جو اپنے ذاتی اور حقیقی جوہر سے واقف نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ آپ کی اپنے بارے میں سمجھ بوجھ بڑھتی ہے اتنی ہی خود ترسی کم ہو جاتی ہے اور اتنا ہی دوسروں کی رائے کا آپ پر اثر نہیں ہوتا۔ اپنی خوبیوں کو جانیں اور اپنی خامیوں کو بھی پہچانیں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اپنی خامیوں کو خوبیوں میں بدلیں۔ اس طرح آپ کی خود ترسی کم ہو جائے گی اور آپ ایک مضبوط شخصیت کے مالک بن جائیں گے اور دوسروں کی تنقید کا سامنا کر سکیں گے۔ نمبر 6، ایک خوبصورت جملہ ہے کہ تنقید کرنے والا ہر بات میں کیڑے نکالنے والا وہ لنگڑا ہوتا ہے جو بھاگنے کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، منفی رائے دینا اور تنقید کرنا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ انہوں نے منفی رائے دینے میں PhD کی ہوتی ہے۔ آپ ان کی رائے کو نہ قبول کرنے کی ڈگری لیں۔ زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی منفی سوچ کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ جب چاہے آپ کا چینل بدل دے۔ نمبر 7، بابا اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور آپ کو کتا پڑ گیا ہے تو یہ لازم نہیں کہ آپ اس کو پڑ جائیں، یقیناً آپ اس سے راستہ لیں گے اور آگے گزر جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کسی کی بات کو اہمیت تب دیتے ہیں جب اس کی ذات کو اہمیت دیتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ اگر آپ نے زندگی میں بڑے مقاصد اور بڑی منزلوں کا انتخاب کیا ہوا ہے تو چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑیں، یہ آپ کا وقت اور صلاحیت دونوں کو برباد کر دیں گے۔ نمبر 8،
مقناطیس کے گرد اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اس میں اس کی مقناطیسیت اثر کرتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگوں کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے اور اچھے کام کرنے والوں پر منفی رائے اور تنقید کا اثر کم ہوتا ہے۔ آپ بھی اچھے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی سنگت اختیار کریں، آپ کے اندر ایک جذباتی اور ذہنی پختگی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر منفی لوگوں کا اثر نہیں ہوگا۔ آخری بات جو سب باتوں سے اہم ہے، کبھی کبھی کسی کی منفی رائے اور تنقید آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ منفی رائے اور تنقید کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ایک فائدہ سارے مانتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر سوئے ہوئے احساس کو جگاتی ہے، کیونکہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے۔